السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرید اقبال اور میں ہوں آپ کا محسن حسنین احمد۔ چلے سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آج کی ہماری نظم کا عنوان ہے مرزا غالب۔ اقبال نے اس نظم میں غالب سے اپنی عقیدت ظاہر کی ہے۔ اس بات کا اندازہ ہے کہ اقبال کی نظر میں غالب کا کیا مقام ہے، اس نظم سے اندازہ یہ ہو جاتا ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں اقبال نے جو عقیدت ظاہر کی ہے ان کے کیا الفاظ ہیں۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پر مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ فکر انسان کہتے ہیں انسان کے خیال کو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ غالب، تیری زندگی کی وجہ سے انسان کے خیال میں یہ بات آئی ہے، پر مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ مرغ کہتے ہیں پرندے کو، تخیل کہتے ہیں اونچے خیال باندھنا۔ یہاں پر علامہ اقبال نے تخیل کو پرندے سے استعارہ کیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیری زندگی کی وجہ سے انسان پر یہ خیال ظاہر ہوا کہ خیال کا جو پرندہ ہے وہ کہاں تک اڑ سکتا ہے۔ تھا سراپا روح تو بزم سخن پے کر تیرا۔ سراپا کہتے ہیں سر سے پاؤں تک، ہم مراد لیں گے مکمل۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگرچہ جو شاعری کی محفل ہے تیرا جسم تھی، بزم سخن پے کر تیرا، لیکن تیرا وجود اس میں روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح جسم جو ہے وہ روح کے بغیر نامکمل ہے، اسی طرح بزم شاعری ہو، ادبی محفل ہو اور تیرا وجود نہ ہو، تیری روح نہ ہو، وہ بیکار ہے۔ زیب محفل بھی رہا، محفل سے پنہاں بھی رہا۔ زیب محفل کا مطلب ہوتا ہے محفل کی سجاوٹ۔ تیرا وجود جو ہے وہ محفل کی سجاوٹ بھی رہا اور محفل سے پنہاں کا مطلب ہوتا ہے غائب، اور محفل سے غائب بھی رہا۔ کیا مطلب یہ تھی، کوئی بھی محفل ہوتی، تیرا کلام پڑھا جاتا تو رونق تو تیری وجہ سے تھی، لیکن تو وہاں پر موجود نہ ہوتا، تو وہاں پر گمنام رہتا۔ دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے۔ دید تیری کا مطلب ہوتی ہے تیری آنکھ، دید تیری نظر، آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے۔ تیری آنکھ وہ نظارہ چاہتی ہے یا وہ نظارہ پسند کرتی ہے؟ کون سا نظارہ؟ بن کے سوز زندگی ہر شے میں جو مستور ہے۔ بن کے سوز زندگی کا مطلب ہوتا ہے زندگی کے جلن۔ ہم یہاں پر لیں گے مقصد، زندگی کا مقصد جو ہر چیز میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیری جو آنکھ ہے وہ نظارہ چاہتی ہے جو دراصل زندگی کا مقصد ہو، اور زندگی کا مقصد جو ہے وہ ہر چیز میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ محفل ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار۔ بربت کہتے ہیں سارنگی کو، ایک قسم کا باجا ہے۔ قلندر اقبال فرماتے ہیں کہ جو زندگی کی محفل ہے وہ تیرے ایک سارنگی سے سرمایہ دار ہے۔ جس طرح ندی کے نغموں سے سکوت کوہسار، سکوت کہتے ہیں خاموشی کو، کوہسار کہتے ہیں پہاڑ کو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیری جو محفل ہستی ہے وہ تیری سرنگی سے اس طرح مالدار ہے جس طرح ایک ندی کے نغموں سے خاموش پہاڑ مالدار ہے۔ تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار۔ فردوس تخیل کا مطلب ہوتا ہے عمدہ خیال۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیرے عمدہ خیال سے قدرت کی بہار ہی بہار ہے۔ تیری کشت فکر سے اگتے ہیں عالم سبزوار۔ کشت فکر کا مطلب ہوتا ہے فکر کی کھیتی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تو نے جس فکر کی کھیتی کی بنیاد رکھی ہے، اس کھیتی سے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اگایا ہے۔
مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں۔ مضمر کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تیری جو لکھنے کی دلکشی ہے اس میں زندگی کی امید پوشیدہ ہے، زندگی کی امید پوشیدہ ہے، زندگی پوشیدہ ہے۔ تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں۔ تاب کا مطلب ہوتا ہے چمک، اور گویائی سے مراد لیں گے بول چال۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جو تیری بول چال کی لطافت ہے اس کا اثر اتنا ہے کہ خاموش تصویر بھی بات کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لب تصویر کا مطلب لیں گے، تصویر کا مطلب خاموش تصویر بات کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ نطق کو سو ناز ہیں تیرے لب اعجاز پر، محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر۔ نطق کہتے ہیں زبان کو، ادب کو۔ نطق کو سو ناز ہیں تیرے لب اعجاز پر۔ لب اعجاز کا مطلب ہوتا ہے منہ سے ایسی باتیں نکالنا، ایسا کلام نکالنا جو انسانی عقل سے دور ہو، انسانیت کے لیے حیران کن الفاظ نکالنا، اسے کہتے ہیں لب اعجاز۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جو تیری زبان ہے، جو زبان ہے وہ بھی تیرے کلام پر سو ناز کرتی ہے۔ محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر۔ محو کا مطلب ہوتا ہے گم ہونا، حیرت ہے ثریا۔ ثریا کہتے ہیں وہ ستارے، مطلب وہ 6-7 ستارے جو آسمان پر چمک رہے ہوں، یہاں پر مراد لیں گے بہت بلندی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیرا جو کلام ہے اسے دیکھ کر اس کی بلندی اتنی ہے کہ ثریا بھی دیکھ کر حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ شاہد مضموں تصدق ہے تیرے انداز پر، خندہ زن ہے غنچہ دلی گل شیراز پر۔ شاہد مضمون کا مطلب ہوتا ہے مضمون کا گواہ، محبوب۔ جو محبوب ہے وہ تیرے انداز پر بھی قربان ہے۔ خندہ زن کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا، مذاق کرنا، اور خندہ زن ہے غنچہ دلی کی کلی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جو دلی کی کلی ہے جس میں تو نے قیام کیا ہے شاعری کے دوران، جس میں تو نے اپنی ابتدا کی ہے، اس کی جو کلی ہے وہ گل شیراز پر بھی ہنستی ہے۔ گل شیراز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گل شیراز سے یہ 2 ہستیاں مراد لی گئی ہیں، ایک حافظ شیراز اور دوسرا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ تیرا جو کلام ہے وہ ان 2 ہستیوں پر بھی ہنستا ہے، ان کا بھی مذاق اڑاتا ہے۔ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تو اجڑی ہوئی دلی میں آج کل آرامیدہ مطلب سویا ہوا ہونا، مطلب تو اپنی وفات کے بعد اجڑی ہوئی دلی میں سو رہا ہے۔ اجڑی ہوئی کیوں کہا گیا اس دلی کو؟ کیونکہ پہلے یہ دور تھا کہ 1857 کے بعد جو تھے، آپ جانتے ہیں کہ حالات بالکل تبدیل ہو چکے تھے۔ دلی جو علم و ادب کا ایک مغلیہ دور میں ایک مرکز تھا، بہت بڑا مرکز تھا، 1857 کی جنگ کے بعد حالات بالکل تبدیل ہو چکے تھے۔ نہ شاہی سرپرستی شعراء کی وہ ختم ہو چکی تھی، اسی لیے علامہ اقبال نے اجڑی ہوئی دلی استعمال کیا ہے۔ گلشن ویمر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جرمنی کا مشہور شاعر گوٹے مدفون ہے، اس جگہ پر۔ گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔ خوابیدہ کا مطلب بھی سویا ہوا ہونا، مینز اس کی بھی وفات ہو گئی ہے، وہ بھی علامہ اقبال فرماتے ہیں تو یہاں پر سو رہا ہے اجڑی ہوئی دلی میں، اور تیرا جو ہم نوا تھا، ساتھی تھا، وہ گلشن ویمر میں خوابیدہ ہے۔ لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں، ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہے نشیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں لطف گویائی کا مطلب ہوتا ہے بات کرنے میں لطافت۔ بات کرنے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیرے بات کرنے میں جو لطافت ہے
اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ہمسری کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرنا. اس کا مقابلہ ممکن نہیں. کیوں؟ ہو تخیل کرنا جب تک فکر کامل ہے نشیں. یہاں پر دو چیزیں لی گئی ہیں، ایک تخیل اور فکر کامل. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ تیری جو تجھ میں ان دونوں کا بڑا تعلق تھا. تخیل بھی تھا تجھ میں اور فکر کامل بھی تھا. آج کل کے شعراء میں یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں، اس لیے جب یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی تو یہ کوئی بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائے اب کیا ہوگی ہندوستان کی سرزمین، کیا ہو گئی ہندوستان کی سرزمین. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ افسوس کہ اب ہندوستان کی سرزمین کو کیا ہو گیا ہے. آہ اے نظارہ آموز نگاہ نکتہ بین. نظارہ آموز نگاہ نکتہ بین کا مطلب ہوتا ہے کہ آنکھ سے وہ نظارہ دیکھنا اور اس میں باریکیاں، نظارہ دیکھ کر باریکیاں کو تلاش کرنا، باریکی کو تلاش کرنا، کوئی کسی بھی حالات کی باریکی کو تلاش کرنا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اب ہندوستان کی سرزمین ایسی نہیں رہی جس میں کوئی ایسا شخص پایا جائے جو آنکھ کے نظارے سے نکتہ بین، نگاہ نکتہ بین، جس کے آنکھ کے نظارے کے ساتھ ساتھ نکتہ بین کی صفت بھی پائی جائے. گیسوائے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شم یہ صدائی دل سوزی پروانہ ہے. گیسوائے اردو کا مطلب، گیسوائے کا مطلب ہوتا ہے بال، زلف کے بال. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو اردو کے بال ہیں وہ ابھی کنگھی کی، ان پر کنگھی کے احسان ہیں. منت پذیر شانہ ہے، شم یہ صدائی دل سوزی پروانہ ہے. شم یہ چراغ کو کہتے ہیں اور صدائی کا مطلب ہوتا ہے عاشق، پاگل. دل سوزی کا مطلب ہوتا ہے دل کو جلانا. پروانہ جانتے ہیں، پروانہ جو چراغ میں اپنا سب کچھ جلا دیتا ہے، اپنے جسم کو. علامہ اقبال فرماتے ہیں شم سے مراد یہاں پر اردو لی گئی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ جو اردو کا چراغ ہے یہ ایسے پروانے کو پسند کرتا ہے جو اپنا دل تک جلا دے، اور وہ پروانہ تو ہے. اے جہاں آباد اے گوارا علم و ہنر، ہیں سراپا نالہ خاموش تیرے بام و در. اے جہاں آباد، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ تیرا جہان آباد ہو، دلی کو کہہ رہے ہیں اے جہاں آباد اے گوارا علم و ہنر، اے علم و ہنر کے جھولا. ہیں سراپا نالہ خاموش تیرے بام و در. ہیں سراپا کا مطلب ہوتا ہے مکمل، سر سے پاؤں تک. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیری تو ایک وقت تھا کہ علم و ہنر کا گہوارہ تھا، جھولا تھا، ایک خاص مرکز تھا، لیکن اب اس خاموشی پر تیری خاموشی پر بام و در. بام کا مطلب ہوتا ہے چھت، در کا مطلب ہوتا ہے دروازہ. تیری اس خاموشی پر چھت اور دروازہ دونوں کیا ہیں؟ نالہ کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، غم زدہ ہیں. ذرے ذرے میں تیرے خوابیدہ ہیں شمس و قمر. ذرے ذرے میں تیرے خوابیدہ کا مطلب ہوتا ہے سوئے ہوئے، مینس ان کی وفات ہو گئی ہے اور وہ وہاں پر مدفون ہیں. ذرے ذرے میں شمس و قمر سے ایسی ہستیاں مراد لی گئی ہیں جو علم و ہنر کے لحاظ سے سورج اور چاند کی حیثیت رکھتے ہیں. یوں تو پوشیدہ ہیں تیری خاک میں لاکھوں گوہر. علامہ اقبال فرماتے ہیں یوں تو بہت سے قیمتی موتی تیری مٹی میں پوشیدہ ہیں، مینس تیری مٹی میں سو رہے ہیں. دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے. فخر روزگار کا مطلب ہوتا ہے، فخر روزگار کا مطلب ہوتا ہے زمانے کے لیے شان و شوکت والا، جس پر زمانہ فخر کرے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے دلی تجھ میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو زمانے میں بہت شان شوکت رکھتا ہو. تجھ میں پنہاں کوئی موتی آبدار ایسا بھی ہے. پنہاں کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، غائب. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تجھ میں کوئی ایسا بھی چمکیلا موتی ہے. یہاں پر بظاہر سوال پوچھا جا رہا ہے